السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک نوٹیفیکیشن کی وجہ سے عمران خان کی ملاقات رکی ہوئی ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آ رہا، اس پر آج کچھ روشنی ڈالی ہے شہزاد اکبر نے۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ نوٹیفیکیشن ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ نیکسٹ ویک آ جائے گا، منڈے کو آ سکتا ہے، ٹیوزڈے کو آ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ 28-29 سے پہلے اس نے آنا ہے، لیکن کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے دوڑ میں ایک نئے جرنل کا اضافہ ہوا ہے۔ میں ابھی جرنیلوں کی لسٹ دیکھ رہا تھا۔ شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ ایک اور جنرل صاحب اب اس لسٹ میں شامل ہوئے ہیں۔ تو میں جب لسٹ دیکھ رہا تھا تو وہ 27ویں نمبر کے جرنیل ہیں، جنرل اظہر وقاص صاحب۔ یہ اب ڈی جی آئی ایس آئی کی دوڑ میں بقول شہزاد اکبر شامل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف بھی موجود ہیں، اس میں لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار بھی شامل ہیں، نعمان زکریا، شاہد امتیاز۔ تو یہ سارے جرنیل یہاں پہ مجھے نظر آ رہے ہیں جو پوٹینشیل ہو سکتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ ایک 4 سٹار جنرل کی جو پوسٹ قائم کی گئی ہے اس 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں، اس کے لیے وہ سلیکٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ اسٹریٹجک کمانڈ کا کنٹرول ہے، یعنی پاکستان کے ایٹمی اثاثے، اس کا مکمل کنٹرول ایک 4 سٹار جرنیل کے حوالے ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس آئی گو بڑی بلا کا عہدہ ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے۔ لیکن جب آپ 4 سٹار جنرل بنتے ہیں تو آپ ٹاپ 2 یا 3 جرنیلوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سو اس وجہ سے ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے کی تبدیلی کے بھی چانسز ہیں۔ سب کو یہ پتہ ہے کہ جنرل فیصل نصیر کو ڈی جی آئی ایس آئی بنانے کے بارے میں ایک سوچ رکھی جاتی ہے، لیکن وہ ابھی میجر جنرل ہیں، انہوں نے ابھی لیفٹیننٹ جنرل بننا ہے، پھر جا کے انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی بننا ہے۔ تو کیا تب تک ویٹ کیا جائے گا اگلے 2-3-4 ماہ، یا کوئی اور طریقہ نکالا جائے گا؟ تو ابھی ایک تبدیلی آنے جا رہی ہے۔ تبدیلی آپ کو بتائے گی کہ پالیسی میں مار دھاڑ زیادہ کرنی ہے یا مینیپولیشن زیادہ کرنی ہے۔ دیکھیں، جنرل ندیم انجم کا طریقہ کار تھا مار دھاڑ، گھر توڑو، کاروبار توڑو۔ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی کا طریقہ ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول، مینیپولیٹ کرو، لوگوں کو تقسیم کرو۔ تو ابھی بھی جو تقرری ہوگی اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ دوبارہ مار دھاڑ کی طرف جانا ہے یا مینیپولیشن جاری رہے گی۔ تو ایک تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی دوڑ شروع ہو چکی ہے اور اس میں کئی جرنیلوں کا نام آ رہا ہے۔ اب اس کا ذکر کیوں ہے؟ تبدیلیاں آنی ہیں، ظاہر ہے۔ سی ڈی ایف کی پوسٹ ایک قائم کی گئی ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کی، اور ساتھ ہی آرمی چیف۔ تو آرمی چیف سیملٹینیسلی چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوگا۔ یہ نوٹیفیکیشن آئے گا، اس کے بعد پھر ایک وائس آرمی چیف کا بھی عہدہ ہوگا۔ وائس آرمی چیف کس کو بنانا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ سی ڈی ایف اس کا ہو سکتا ہے کہ الگ آفس ہو، اس کا ایک ہائر لیول ہو، نیچے انتظامی کام شاید وائس آرمی چیف کرے گا۔ تو ابھی سارے کارڈز جو ہے وہ موجودہ کے پاس فوج کے اندر موجود ہیں کہ کس کو کہاں پہ لگانا ہے۔ یہ اس کا ایک یک جنبش قلم کا محتاج ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنی مرضی کے مورے چنے گا اور لگائے گا، لیکن جہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں۔ ایک بڑی زبردست مثال دے کے سمجھایا علامہ راجہ ناصر عباس نے، اور یہ مثال قرآن پاک کی ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم ہوا ہے کہ وہ آواز اٹھائیں۔ تو جس سے ظلم ہوا اس کو یہاں بھی اجازت دے دی ہے کہ وہ ایسی ویسی بات بھی کر سکتا ہے، کوئی اس پر پابندی نہیں ہے۔ یعنی ہم جو کہتے ہیں نا جمہوری آزادی، اس سے بڑی جمہوری آزادی کیا ہوگی آپ مجھے بتائیں؟ تو پوری قوم کے ساتھ برا ہو رہا ہے، وہ آواز اٹھاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کس طرح کے لوگ ہم پر مسلط ہیں، تو اس کا حق اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے کہ اس پر ان پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ بول سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے، لیکن ہمارے چند فیصلہ ساز اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تو اس پوائنٹ پر اب آگے ساری موومنٹ چلے گی۔ کوئی بھی موومنٹ چلنے سے پہلے کوئی نکتہ ہوتا ہے۔ مثلا جب عمران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن ہوا تو عمران خان نے امر بالمعروف کا نعرہ لگایا کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو، اچھائی کی تلقین کرو۔ تو ہم سب کو اچھائی کی تلقین کرنی چاہیے اور برائی کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ تو عمران خان نے یہ بنیاد بنائی 27 مارچ 2022 کو، جلسہ کیا رجیم چینج آپریشن سے محض 10-12 دن پہلے، اور وہ کامیاب جلسہ تھا۔ وہاں سے ایک مومنٹم سیٹ ہوا، کیونکہ جب آپ ایک چیز کو صحیح اس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ لے کر چلتے ہیں تو وہ چلتی ہے۔ تو یہ موٹو ہے سارا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی اجازت دی ہے۔ جب ہمارے ساتھ ظلم ہو، ہمارے گھر توڑے گئے ہیں،
گولیاں چلائی گئی ہیں, لاشیں غائب کی گئی ہیں, ظلم ہوا ہے. جب ظلم ہوا ہے تو ہم بول سکتے ہیں. اب ناظرین کرام آگے کا نقشہ سمجھ لیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 27ویں ترمیم کے بعد 28ویں ترمیم نے آنا ہے. ملٹیپل نئے صوبے بنانے کا ارادہ ہے. 18ویں ترمیم میں جو صوبوں کو پیسہ جاتا ہے وہاں سے پیسے کھانے کا ارادہ ہے. وفاق کے حوالے تعلیم صحت کرنے کا ارادہ ہے. تعلیم تو ڈیفینیٹلی یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وفاق کے نیچے آئے, صوبوں کے پاس تعلیم کا حق نہ ہو, تاکہ یکساں نصاب جو یہاں سے ایک مخصوص نصاب فوج کے حوالے سے سب کو پڑھایا جائے, ہر کوئی اپنا اپنا نصاب نہ چلا سکے. انہیں خطرہ پڑ گیا کہ یہ جو صوبوں کے پاس تعلیم چلی گئی ہے, خیبر پختونخوا میں جو نصاب بنایا گیا ہے, یہ ان کے ایجنڈے کے خلاف ہے. ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان سے اسلامی جمہوریہ نکالنا ہے, پاکستان بنانا ہے, پھر اس کو سیکولر پاکستان بنانا ہے. یہ خواب ہے ان سب کا. لیکن خیبر پختونخوا کبھی کہتے ہیں ہم سودی نظام کو ختم کریں گے, کبھی کہتے ہیں ہم قرآن کی تعلیم کو لازم کریں گے, بچوں کو حدیث پڑھائیں گے. تو یہ تو قبول نہیں ہے. مغرب والے کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں. جب ان کو یورپی یونین سے آتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں, تو یہ آگے سے کہتے ہیں کہ وہ ہماری حکومت نہیں ہے, وہاں عمران خان کی حکومت ہے, اس لیے ہم نے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, اب ہم کچھ کرتے ہیں اس کا. اب یہ آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں جس میں صوبوں کو ایک تو چھوٹا کرنا ہے انہوں نے, خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ اور بلوچستان کو بھی چھوٹا کرنا ہے. آئینی سکیم تو ویسے تو یوں ہی ہے کہ صوبوں سے قرارداد آئے گی 2/3 سے, لیکن ہو سکتا ہے یہ بھی بدل دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گورنر راج لگا دیں 28ویں ترمیم کے بعد, گورنر راج لگائیں اور کہیں کہ اب صوبے میں کیونکہ کوئی اسمبلی نہیں ہے تو گورنر صاحب کے دستخط کروا لیے ہیں ہم نے صوبے کے اوپر, بس اب صوبے بن گئے, عدالتیں ان کی اپنی ہیں. تو یہ اپنے مفادات کے لیے پاکستان کے چھوٹے چھوٹے حصے کریں گے. اس لیے نہیں کہ پاکستان بہتر چلے, پاکستان کو یقیناً چھوٹے صوبوں کی ضرورت ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن یہ وہ کام ہے جو اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں. اچھا کام ہوتا ہے تو اس میں بے برکتی ہوتی ہے اور خرابی آتی ہے, اس سے خرابیاں نکلیں گی. یہ بدنیتی سے کام کرتے ہیں, اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے کرتے ہیں, اس لیے ان کے کسی کام میں برکت نہیں پڑ رہی. حالات یہ ہیں کہ ایک طرف آئینی ترمیم اور اس کے اوپر ایک اور آنے والی ہے. احسن اقبال نے کہہ دیا ہے کہ 28ویں ترمیم بھی جلد آئے گی, ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں. اب تو نون لیگ والے آن کر رہے ہیں, نواز شریف کا کہتے ہیں کہ وہ پاکستان واپس آ گیا. ٹارزن بننے والے تو دن گئے کہ نواز شریف ٹارزن بنے گا, وہ تو واپس آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ نوٹیفیکیشن از ڈن ڈیل, وہ ہونا ہی ہونا ہے. فیلڈ مارشل کو استثناء دے دیا ہے. میرا ایک سمپل سوال ہے, فیلڈ مارشل صاحب فار ایگزامپل کسی روز پرائم منسٹر ہاؤس جاتے ہیں اور وہاں پہ شہباز شریف سلیوٹ نہیں کرتا یا اٹھ کے نہیں ہوتا, کسی بات پہ برا منا جاتا ہے فیلڈ مارشل, وہ اٹھتا ہے اور اس کو کچھ کہہ دیتا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اس کی کوئی جزا سزا ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. فیلڈ مارشل اب جو مرضی کرے کچھ نہیں ہوگا, جبکہ صدر اگر استثناء لیتا ہے تو فیلڈ مارشل جب چاہے گا کسی عدالت سے وہ استثناء ختم کروا دے گا اور صدر کو جیل میں ڈال دے گا. اب تو آئینی عدالت کہہ سکتی ہے کہ سٹنگ پریزیڈنٹ کو بھی استثناء نہیں ہے, فیلڈ مارشل کو ہے, کیونکہ انہوں نے آرمی لیڈ کرنی ہے, لیکن صدر کو نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے کچھ لیڈ تو نہیں کرنا. یہ ایسا ناظرین کرام ملک بن گیا کہ جہاں ایک پرسن سپیسیفک ہر چیز موڑی جا رہی ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں نوٹیفیکیشن نہ آنے کی یہ وجہ تو نہیں کہ وہ سارے عہدے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. سی ڈی ایف بھی خود, آرمی چیف بھی خود, اسٹریٹجنگ کمانڈ کا سربراہ بھی خود بننا چاہتے ہیں, ہر چیز خود ہی بننا چاہتے ہیں. پرویز مشرف نے چیف ایگزیکٹو, چیف آف آرمی سٹاف, چیئرمین جوائنٹ چیف اور پتہ نہیں کون کون سے عہدے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے. اسی طرح فیلڈ مارشل ایوب خان کے پاس بھی سب کچھ تھا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنوں کو ریٹائر کر کے انہوں نے جونیئرز کو اپنے ساتھ لے کے آنا ہے, کیونکہ جونیئرز کو ساتھ لائیں گے تو اس سے خطرے کم ہو جاتے ہیں. سو یہ صورتحال ہے. دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے, آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.